تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی، دیکھو زندگی اگر ہم خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی باہر سے آ کے نہیں بدلے گا. ساری زندگی یہ مشق، یہ شکوے ہی ہماری زبان پہ ہوں گے. تو اس کتاب کے ساتھ جڑنا، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ تو اٹھا دیتی ہے کتاب. اللہ تعالیٰ یرفع بہ اقواما، اس سے قومیں اٹھتی ہیں. لیکن یہ قوم قرآن کے ہوتے ہوئے بھی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بالکل نہ آشنا، صرف نسخے کی صورت کے اندر، کتابی شکل کے اندر ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کتاب کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کتاب ان کے نام میسج اور پیغام کیا لے کر آئی ہے. میں آپ کو ایک سادی مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹی سی بک دی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس کو اتنے عرصے کے بعد اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، اتنے عرصے کے بعد جو ہے اس کا تیل تبدیل کرنا ہے، اتنے کلومیٹر چل جائے تو یہ کرنا ہے. اور وہ جو ایک ساتھ گائیڈ بک دیتے ہیں جس سے اس کا طریقہ استعمال ہے کہ اس کو کس سے استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو دیر پا فائدہ حاصل کریں گے. تو ایک کمپنی جو مائک بناتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ، چاہے 2 ورقے کا لکھا ہوا کچھ دیتی ہے، ضرور دیتی ہے تاکہ بتایا جائے. ایک واشنگ مشین کے ساتھ بھی 2 ورقے کا، ایک جو ہے وہ اوون کے ساتھ بھی 2-4 ورقوں کا ایک جو ہے وہ آپ کو چھوٹا سا کتابچہ دیا جاتا ہے کہ اس اوون کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سی چیز گرم کرنے کے لیے کتنے جو ہے وہ نمبرز پر اس کو کتنے وقت کے لیے لگانا ہے. تو جس کمپنی نے ایک اوون بنایا ہے، ایک گاڑی بنائی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ دیتی ہے اور اس کے مطابق ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو فائدہ لیتے ہیں، اس سے الٹ چلیں تو کبھی بھی جو ہے وہ ہم فائدہ حاصل نہ کر پڑے. تو جس نے انسان کو بنایا ہے تو اس نے بغیر رہنمائی کے انسان کو بھیج دیا، اس نے بتایا کہ اس کو اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے، تو ساتھ اس نے قرآن مجید عطا فرمایا. اگر ہم اس کے مطابق زندگی کو گزاریں، یہ زندگی آئی ٹینشنوں سے بھری ہوئی ہے، جس کو پوچھے وہ مصیبت میں پھنسا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے شریکہ برادری نے مار دیا، کوئی کہتا ہے میں ہمسایوں سے تنگ ہوں، کوئی کہتا ہے میں حکومت سے تنگ ہوں. آج ہم اذیت میں مبتلا ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. تو یہ زندگی تو تلخ ہو گئی ہے اس لیے کہ ہم اس کو اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں. لیکن جو ڈائریکشن دی گئی ہے، جو ساتھ کتاب دی گئی، جو بک ساتھ دی گئی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس ذات کی، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے مطابق ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مشین خود خراب ہو گئی ہے اور یہ راحت دینے کی بجائے یہ ہمیں بھی اذیت پہنچا رہی ہے. کاش کہ یہ معاشرہ قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ دنیا ہی جنت بن جائے. ایک تو آخرت کی جنت ہے لیکن دنیا ہی جنت بن جائے. اور ہمیں رب سے یہی مانگنے کے لیے کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں بھی اچھائیاں، آخرت میں بھی اچھائیاں. مومن دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وہ سخت کمزور تھے، بلکہ حدیث پاک میں ہے چوزے کی طرح کمزور تھے. تو آقا کریم نے فرمایا تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کی تکلیفیں بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے. تو بہت اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں جس کا مجھے سامنا کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا اور میری حالت وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ ہاں تو نے تو آخرت بچا لی اور دنیا برباد کر لی. فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ مالک دنیا میں ڈال دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ یہاں بھی اچھائیاں دے دے، وہاں بھی اچھائیاں دے دے. ہم یہاں بھی اچھی زندگی گزارنے آئے ہیں، ذلیل ہونا تھوڑے آئے ہیں کہ یہاں آ کے ہم جو ہے وہ ذلت، نکبت، رسوائی، بدحالی کی زندگی بسر کریں. کشکول لیے گھوم رہے ہیں ہم. قومی سطح پہ دیکھ لیں، انفرادی سطح پہ دیکھ لیں، ٹگے کی ویلیو ہماری نہیں رہی ہے. کیا مومن اس لیے ہوتا ہے؟ مومن تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ تو خلیفۃ اللہ ہے، وہ تو نائب الہی ہے. تو نائب الہی رسوا ہونے کے لیے تھوڑا ہے. دنیا میں بھی تخت و تاج اس کا ہے اور جنت بھی، جنت کا مالک اور جنت کا وارث بھی وہی ہے. اور جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نتیجہ یہ ہے وہاں بھی رسوائی ہے. ہمیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. دنیا پہ بھی ذلت اور نکبت، اور آخرت کی زندگی بھی پھر اسی طرح کی ہوگی. تو ہمیں ایک خوشحال زندگی گزارنی کیسے ہے؟
اس کے لیے ہمیں کوئی فلسفہ نہیں تلاشنا پڑتا، ہماری الماری کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے اور اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب ان پہ عمل ہو چکا ہوتا، اور ہم جو ہے وہ سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں اس پہ عمل کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ چوری نہیں کی تو قرآن اٹھاؤ، تو وہ ڈر گیا، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ تو بعد میں جب اس نے قرآن مجید دسا، اس نے کہا یہ تو میں 20 اٹھا سکتا ہوں۔ تو ہم نے تو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ حاملین قرآن جو کہا گیا وہ اس طرح اٹھانے والا نہیں ہے۔ حاملین قرآن وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل گواہی دے کہ یہ قرآنی معاشرت کا حصہ ہے، یہ قرآنی تعلیمات کا عکس ہے، قرآن کا نور اس کی اداؤں سے جھلک رہا ہے۔ ہماری گفتگو سے لے کے ہمارے انداز معاشرت تک، ہمارے کاروبار سے لے کے ہمارے رویوں تک، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے لے کر کے اپنے بیگانوں کے ساتھ معاملت، اور ہمارے ساتھ کوئی الجھتا ہے تو اس کے ساتھ معاملت، ہر معاملے میں قرآن نے ہمیں مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی عطا کی ہے۔ لیکن ہم اپنے طے شدہ اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی بھی لگے رہیں ناکامی ہے، اور اگر قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہم گزاریں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا، وہ مجھے ساری تفصیل تو اس وقت یاد نہیں ہے لیکن مجھے اچانک ذہن میں آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو مغرب ہے، یورپ اور مغرب، جو آج ایک اچھی زندگی کا انہوں نے تاثر دیا ہے اور بہت سارے اصول و ضوابط اختیار کر کے ایک اچھی زندگی ہم سے گزار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کی معاشرت کے باطن کو دیکھیں تو اس کے باطن میں بھی قرآن ہے۔ یعنی انہوں نے اگر کوئی اچھائی پائی ہے تو اس کے پیچھے قرآن کا نسخہ نور ہے، اور ہمارے پاس صرف قرآن پاک موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات ہم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور، کہ مسلمانی کتابوں میں رہ گئی اور مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ تو ہمارے رویوں میں اگر اسلام پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے، تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کی خوبصورتی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے دعوت المصطفیٰ کے اندر جو اسلامک سینٹرز کا تصور دیا ہے اور دیگر جو ہے وہ وہاں ایک تیاری ہو رہی ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ایسے پاکیزہ فکر لوگ جمع ہوں۔ میرے خیال میں 3-4 جگہیں ہیں جہاں سے اگر تربیت ہو، ایک ممبر و محراب، ایک اساتذہ، اور تیسرا والدین، اور ان کا ویسے درجہ پہلے آتا ہے، اور چوتھا اس وقت بن گیا میڈیا۔ یہ اگر چاروں مل کر قوم کی تربیت کرنے لگ جائیں تو ہم اپنی قوم کو سنوار سکتے ہیں، لیکن میڈیا تو کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ تو کن کے اشاروں پہ ناچتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن باقی 3 جو ہے وہ شعبوں کو ہم سنبھال کے ایک اچھی معاشرت کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ پیسوں سے تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ اچھے اسکول میں اپنی اولاد کو بھیج کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کافی ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ ماں باپ نے اولاد کی فکری تربیت کرنی ہوتی ہے، ماں باپ نے ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ بیٹے کے، بچے کے اخلاقیات کا بگاڑ، اس کا جو ضامن ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ، دیکھو بچہ جب معاشرے میں جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ دور موجود کے جو نفسیات کے ماہرین ہیں، میں کسی ماہر نفسیات سے یہ سنا تھا کہ 6 سال میں بچے نے جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، چونکہ وہ رویوں سے سیکھتا ہے۔ ہم بچے کو بتا کر کے کہتے ہیں نہیں، لیکن بچے کے اندر چیزیں جذب ہوتی ہیں، وہ رویوں سے سیکھتا ہے، اور جب وہ رویوں سے سیکھنے لگ جائے تو وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اس کی طبع میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، اور ماں باپ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو کوئی تعویذ دیں، اس کو وصیت کریں، 4 دن یہ آپ کے ساتھ سفر کرے، یہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو چلو اللہ توفیق دے دے تو کسی کی مہربانی وہ مان لے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو گزر گئی، چلو یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ الولد سر لابیہ، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا راز ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، زندے سے مردہ پیدا ہوتے ہیں، مردے سے زندہ پیدا ہوتے ہیں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ایسا ہوتا ہے۔ اچھے ماں باپ کی اولادیں بھی بری ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، برے ماں باپ کی اولادیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ مثالیں خال خال ہیں۔ جو عمومی چیز ہے وہ یہی ہے
کہ اچھائی سے اچھائی جنم لیتی ہے، برائی سے برائی جنم لیتی ہے۔ تو آج میں ایک تو والدین ذمہ داری ہوئی، دوسرا ممبر و محراب، تو ممبر و محراب کو ایسا الجھا دیا گیا، ایک اسلام میں 72-73 فرقے آ گئے، لہٰذا جس ممبر و محراب نے قوم کی تربیت کرنی تھی وہ الجھ گئے نظری مسائل میں۔ ممبر نے بتانا تھا، محراب سے آواز اٹھتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اس پہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے تھا۔ اقدار کی حفاظت کرنی یہ ممبر نے بتانا تھا، محراب نے بتانا تھا، لیکن ممبر و محراب نظری مسائل میں الجھ گیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ساری زندگی ممبر و محراب سے ان نظری مسائل پہ اور فقہی مسائل پہ گفتگو ہوتی رہی، اور نتیجہ کیا کہ اسلام کا وہ سارا اخلاقی نظام جو تھا، جو یہاں سے ڈلیور ہونا تھا، وہ نہ ہو پایا۔ اور تیسرا جو اساتذہ کا رول تھا، کردار تھا، تو اساتذہ بھی جو ہے وہ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ وہ ایک وقت تھا کہ اساتذہ کے لیے دل چاہتا تھا کہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو ہدیہ دل پیش کریں، لیکن زمانہ ایسا بدلا کہ اب شاگرد استاد سے کہتا ہے کہ اب بل پیش کریں، یعنی کتنی فیس بنتی ہے جو آپ نے اتنا مجھے پڑھایا ہے۔ تو یہ بھی ایک کاروبار کے رنگ میں رکھا گیا، تو پھر نتیجہ ہوا کہ قوم تشکیل نہ پائی۔ تو کیا ہم اسی